اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، اللہ کے لیے کوئی کام کرنا اور اخلاص للہیت کسے کہتے ہیں؟ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اخلاص للہیت ایک نائی سے سیکھا ہے، جو آج کل ہم کہتے ہیں نا ہیئر سیلون والے نائی کہتے ہیں، تو اس سے سیکھا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیسے؟ کہا کہ میں جب پڑھتا تھا اور جب مجھے چھوڑنے کے لیے میرے والد صاحب آئے تو کہا کہ بیٹا اب مدرسے سے روز گھر نہیں آ سکتے، اب تم کچھ کر کے پڑھنا پھر اس کے بعد گھر آنا۔ کہا کہ میں مدرسے میں داخل ہو گیا اور قرآن شریف پڑھنے لگا، حفظ کرنے لگا اور دیگر جو تعلیمات ہیں وہ حاصل کرنے لگا۔ کہا کہ میرے بال جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، تو استاد جی نے کہا کہ بیٹا بال کٹوا کے لاؤ، ہیئر کٹنگ کروا کے لاؤ۔ کہا میرے پاس کوئی رقم نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کچھ مال نہیں، میں کیا کرتا؟ بہرحال جب سختی ہوئی تو میں ایک نائی کے پاس گیا، تو وہ کسی امیر آدمی کے بال کاٹ رہا تھا۔ امیر آدمی مینس کہ آپ سمجھ لیں سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، کچھ بھی کہہ لیں، یعنی اپنے وقت کا امیر آدمی ہو۔ تو کہا کہ وہ بال کٹوا رہا تھا، تو میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تو نائی نے مجھ سے کہا کہ صاحبزادے کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہو، کیا کام ہے؟ تو کہا کہ میرے منہ سے نکلا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے کیا آپ میرے بال کاٹ سکتے ہیں؟ کہا جیسے ہی اللہ کے واسطے سے میں نے کہا تو اس نے اپنا کام چھوڑ دیا اور اس امیر آدمی سے کہا کہ میں تیرے بال جو بقیہ بال ہے وہ بعد میں کاٹوں گا، پہلے میں اس کے بال کاٹوں گا۔ اس نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، میں تجھے پیسے دے رہا ہوں۔ تو اس نائی نے روتے ہوئے کہا کہ میں تجھے تو ناراض کر سکتا ہوں، لیکن دیکھ اس نے اللہ کا واسطہ دیا ہے، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ تو جس کے واسطے سے مجھے کام کہا گیا، پہلے وہ کام کروں گا، اس کے بعد تیرا کام کروں گا۔ ناظرین، وہ مالدار شخص تھا، وہ ہٹ کر بیٹھ گیا اور اس نائی نے بڑی محبتوں کے ساتھ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بال کاٹے، ہیئر کٹنگ کی، اور اس کے بعد کہا کہ بیٹا کچھ شکایت تو نہیں ہے؟ تو کہتے میں بڑا خوش تھا۔ میں نے کہا نہیں جی، آپ نے تو بڑے اچھے طریقے سے بال کاٹے۔ پھر کہا کہ بیٹا وعدہ کر کے آئندہ جب بھی آنا تو میرے پاس ہی آنا اور میری قیمت ادا کرنا۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو بابا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مال نہیں ہے، کوئی روپیہ پیسہ میرے پاس نہیں ہے، میں کیا ادا کر سکتا ہوں؟ ہاں جب کبھی میرے پاس آیا تو میں آپ کو یہ سارا قرضہ چکا دوں گا۔ کہا نہیں بیٹا، میری یہ قیمت نہیں ہے، میرے کام کی قیمت یہ ہے کہ جب بھی آنا تو کہنا اللہ کے واسطے میرے بال کاٹ دو۔ ناظرین و سامعین، یہ کہہ کر وہ نائی رونے لگا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص للہیت ہوتی کیا ہے، ہوتا کیا ہے، یہ چیز کیا ہے؟ کہا کہ میں نے ایک معمولی نائی سے اس کو سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اخلاص للہیت عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف آیت نمبر 39 ہے، 39 سے مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے کلام ناظرین آپ موجود ہیں، کلام پاک کو سامنے رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے
آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا۔ ایک مرتبہ سے اور پڑھ لیتے ہیں۔ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا۔ اسے ما شاء اللہ پڑھیں گے اور وف کی صورت میں ما شاء اللہ پڑھیں گے۔ لام الف لا ناظرین اس کا معنی نہیں تو یہاں رکنا جائز نہیں ہے۔ باللہ پڑھیں گے، وف کی صورت میں باللہ پڑھیں گے۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ ولدن پڑھیں گے، وف کی صورت میں ولدا پڑھا جائے گا کیونکہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں۔ واو ایک کلمہ، لولا دوسرا، اذ تیسرا، دخلتا چوتھا، جنتا پانچواں، کا چھٹا، قلتا ساتواں، ما آٹھواں، شاء نواں، اس میں اللہ دسواں، لا گیارہواں، قوت بارہواں، الا تیرہواں، بی چودواں، ان پندرہواں، ترا سولہواں، اور اس کے بعد اقلا سترواں، اور اس کے بعد ہے من اٹھارہواں، مالن انیسواں، ولدا بیسواں۔ کل یہاں پر 20 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ولولا لا پر آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ولولا اذ دخلت جنت، علیحدہ کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ جنتک قلت ما شاء اللہ۔ ناظرین شاء میں آپ دیکھیں الف مدہ، اوپر مد کی علامت، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ما شاء اللہ، یہاں پر آپ دیکھیں کہ شاء میں حمزہ پر زبر، اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف حمزہ پر زبر ہے، زبر یا پیش ہو تو اس میں اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ شاء اللہ لا قوت الا باللہ، باقی نیچے زیر اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف پر با ہے، پہلے والے حرف با کے نیچے زیر ہے تو اس میں اللہ کی حرف لام کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ باللہ یہاں رکیں گے تو باللہ پڑھیں گے۔ ان ترانی، ان میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد تا حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو یہاں پر اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ ان ترانی، ترا میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ انا اقل منک، من نون ساکن، اس کے بعد کاف حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ مالن و ولدن، مالن میں لام پر 2 زبر کی تنوین، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر غیر مرنون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، مالن ولدا نہیں، مالن و ولدن، مالن و ولدن،
یہاں وقف پڑھیں گے تو ولدا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اور اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ان تراني، بلکہ لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا۔ اعراب لگاتے ہیں ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ان ترانی، ترانی رہ گیا ہے، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ سبق جو ہے آج کی آیت کریمہ آیت نمبر 39 ہم لکھ چکے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم اسماء کی طرف جائیں گے کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو جنتا پہلا اسم ہے، کا دوسرا، اس میں اللہ تیسرا، ماں جو ہے وہ بلکہ ماں تیسرا ہے، اور اس میں اللہ جو ہے وہ چوتھا ہے۔ اس کو ذرا ہم ٹھیک کر لیتے ہیں، تھوڑا سا یہ ہلکا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تیسرا، اس میں اللہ چوتھا ہے، قوتا پانچواں، اس میں اللہ 4 میں گزر چکا ہے، نمبر 4 میں۔ انا جو ہے وہ ناظرین یہاں پر نمبر 2 آئے گا، نی میں بھی اور انا میں بھی۔ اقلہ نمبر 6، کا ضمیر نمبر 2 آئے گا، مالا نمبر 7، ولدا نمبر 8۔ کل یہاں پر 8 اسماء موجود ہیں۔ نمبر 1 جنتا، نمبر 2 کا ضمیر، اور انا، کا اور انا۔ اور اس کے بعد دوسرا اسم ہے، دوسرا اسم یہ ہو گیا، تیسرا ہے ماں، چوتھا ہے اس میں اللہ، پانچواں ہے قوتا، قوتا، چھٹا ہے اقلہ، ساتواں ہے مالن، آٹھواں ہے ولدا۔ ناظرین یہ 8 اسماء ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔
تو پہلا فعل ہے دخلتا، دوسرا ہے قلتا، تیسرا ہے شاء، چوتھا ہے ترا۔ کل یہاں پر 4 حروف ہیں، 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 دخلتا، اور نمبر 2 قلتا، نمبر 3 شاء، نمبر 4 ترا۔ ناظرین و سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا ہے لولا، تیسرا ہے اذ، چوتھا ہے لا، پانچواں ہے الا، چھٹا ہے بی، ساتواں ہے ان، اور آٹھواں ہے من۔ کل 8 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 لولا، نمبر 3 اذ، نمبر 4 لا، نمبر 5 الا، نمبر 6 بی، نمبر 7 ان، نمبر 8 من۔ ناظرین اب دیکھیں کہ 8 اسماء 4 افعال، 8 اور 4 12 اور 8 حروف کل ملا کر 20 کلمات ہیں، کل ملا کر 20 کلمات ہیں۔ چلیں جی، سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے جنت۔ جنت کہتے ہیں باغ کو، جنات باغات اس کی جمع آتی ہے۔ جنت ایک باغ، جنات بہت سے باغات، اور جنت اس مقام کو کہتے ہیں عام طور پر جو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فرما برداروں کے لیے بنائی ہے، اس کی جمع بھی جنات آتی ہے۔ لیکن یہاں پر جنت سے ناظرین دنیاوی باغ ہی مراد ہے، یہاں پر وہ مقام نہیں بلکہ جنت سے دنیاوی باغ ہی مراد ہے۔ اور یہ عام طور پر جنت کے معنی میں جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہوئی ہے فرما برداروں کے لیے، اس معنی میں جنت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کا، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے، انا۔ واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین یا کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ تروانی آپ دیکھ سکتے ہیں آخر میں تروانی، تو ناظرین یہ ترا تو فعل ہے، نی یہ واحد متکلم کی ضمیر کی طرف ہی اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ما اسم موصول ہے، غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی جو، جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ قوتا، قوتا کا معنی ناظرین یہاں پر طاقت ہی کیا گیا، اور قوت ہم عام طور پر اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ عقل یہ سپرلیٹو فارم ہے، اس میں تفضیل ہے۔ قلیل یعنی کم، عقل بہت کم یا زیادہ کم۔ عقل جو ہے اس میں تفضیل بھی کہتے ہیں، سپرلیٹو فارم بھی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ یعنی اس میں تفضیل وہ اسم کے دوسرے کے مقابلے میں معنی میں زیادتی پائی جائے، جیسے قلیل کم، عقل زیادہ کم یا بہت کم، ان میں سے یا کم تر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ مالن، مال کا معنی مال ہی ہوتا ہے، اور اموال اس کی جمع آتی ہے۔ مال ایک مال، اموال بہت سے مال، اور مال ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ولدا، ولدہ کا معنی ناظرین اولاد ہے، ولدہ اولاد۔ ویسے ولد کا معنی بیٹا بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا فلاں ولد فلاں، ٹھیک ہے نا، زید ولد سعد،
ٹھیک ہے. تو ولد عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, بن بھی استعمال کرتے ہیں, ولد بھی استعمال کیا جاتا ہے, ولد استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ولد اولاد کے معنی میں, اولاد اس کی جمع آتی ہے لیکن یہاں ولد ہی اولاد کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے, اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب. دخلتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر, اس کا معنی ہے تو داخل ہوا, اور یہاں اس کا پیچھے لنک ہے اذ دخلتا جب تو داخل ہوا. ولولا, ولولا اس کا معنی ہے کیوں نہیں, تو ولولا اذ دخلتا اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا, اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا. اس کے بعد ناظرین قلتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر, اس کا معنی ہے تو نے کہا یا آپ نے کہا, جو ہے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. قول اس کا مصدر ہے, اس کا معنی ہے بات, اور یہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ناظرین شاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب, اس کا معنی ہے چاہا, اور کس نے چاہا, آگے اس میں اللہ آ رہا ہے, شاء اللہ اللہ نے چاہا. اس کے بعد ترا, ترا جو ہے یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر, اور ان کی وجہ سے یہ اصل میں تھا ترا, آخر میں یا تھا, ان کی وجہ سے یا جو ہے وہ معذوف ہوا ترا, تو را پر زبر آیا. تو ترا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر, اس کا معنی ہے تو دیکھتا ہے یا تو دیکھے گا, لیکن یہاں پر ان آ رہا ہے اور ان شرط کے لیے ہے, ان شرطیہ ہے, ان کا معنی ہے اگر. شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو, جس پر معلق ہو اسے جواب شرط بھی کہتے ہیں, جزا بھی کہتے ہیں. ان ترا, ان ترانی, اس کا معنی کیا ہوگا, اگر تو دیکھتا مجھے, تو دیکھتا ہے مجھے, ان ترانی اگر تو دیکھتا ہے مجھے. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. واو کا معنی اور لولا کا معنی کیوں نہ یا کیوں نہیں, اذ کا معنی جب, لا حرف نفی ہے, اس کا معنی جو ہے وہ نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں الا استثناء کے لیے آتا ہے, ایکسیپشن کے لیے آتا ہے. ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے, ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے, یا جمیع افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے. اس کا معنی لیکن, مگر, ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے. بی ساتھ, مدد, تعاون, عوض کے معنی میں ہوتا ہے, اور یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے. اس کے بعد ان ہے, ان شرط کے لیے استعمال ہوا, اس کا معنی ہے اگر, اور من کا معنی ہے سے, اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں, من وعن. ناظرین و سامعین 8 اسماء 4 افعال 8 حروف کل ملا کر 20 کلمات ہوئے. 20 کلمات میں کل 7 ایسے کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 جنت, نمبر 2 اسم اللہ, نمبر 3 قوت, نمبر 4 مال, نمبر 5 ولد, نمبر 6 قلتا میں قول, نمبر 7 من میں من معن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ, کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ, کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں, تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زبر وا, لام واو زبر لو, لام الف زبر لا, ولولا, حمزہ دال زیر ار, دال زبر دا, خا لام زبر خل, تا زبر تا, دخلتا. ولولا اذ دخلتا, جیم نون زبر جن, نون زبر نا, تا زبر تا, کاف زبر کا, جنتکا. قاف لام پیش قل, تا زبر تا, قلتا. میم الف زبر ما, شین الف زبر شا, حمزہ لام زبر ال, لام کھڑا زبر لا, ہا پیش ہو, قلتا ما شاء اللہ. لام الف زبر لا, قاف واو پیش قو, واو زبر وا, تا زبر تا, لا قوت, حمزہ لام زیر ال, لام الف زبر لا, الا. با لام زیر بل, لام کھڑا زبر لا, حاضر ہی, باللہ, یہاں رکیں گے تو باللہ پڑھیں گے. حمزہ نون زیر ان, تا زبر تا, را زبر وا, نون زیر نی, ان تارانی. حمزہ زبر آ, نون الف زبر نا, انا. حمزہ زبر آ, قاف لام زبر قل, لام زبر لا, اقل. میم نون زیر من, کاف زبر کا, من کا. میم الف زبر ما, لام واو دو زبر لو, واو زبر وا, واو زبر وا, لام زبر لا, دال دو زبر دن, ما لو و ولدن. یہاں وقف پڑھیں گے تو ولدا پڑھیں گے. آئیے ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین اب ہم چلیں گے تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ, تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله
إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. وا اور لولا کیوں نہ، اذ جب دخلتا تو داخل ہوا، جنتا باغ کا اپنے، قلتا تو نے کہا، ما جو، شاء چاہے، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، لا نہیں، قوت طاقت، الا مگر، بھی ساتھ اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. ان اگر ترا تو دیکھتا ہے، نی مجھے، انا مجھے، اقل کم تر، من سے کا اپنے، مالن مال، وا اور ولدا اولاد. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا. اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے تو کہتے جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی کی کوئی طاقت نہیں. اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے کم ہوں. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر آپ جانتے ہیں کہ ناظرین ہم آپ کی خدمت میں آیت نمبر 37 سے لے کر 41 تک، یعنی 37 to 41 کی ہم تفاسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. یہاں پر ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک مسلمان، آیت نمبر 32 سے 32 سے ایک مسلمان دو بندوں کی مثال بیان کی کہ ایک مسلمان تھا جو اللہ کا فرما بردار تھا، دوسرا اللہ کا نافرمان تھا. اور ایک کو اللہ رب العالمین نے بڑے باغ وغیرہ دیے، پھر اس کی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور دوسرا جو تھا وہ جو مسلمان تھا، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا، مخلص تھا، وہ تھوڑا سا اس سے مال وغیرہ میں کم تھا. تو اب جو نافرمان تھا اس نے جو اس مسلمان کے سامنے جو اپنی بڑائیاں بیان کی، فخر کیا، تکبر کیا، اور اپنے مال پر جو ہے وہ تکبر کرنے لگا. تو اس کے جواب میں جو مسلمان تھا اس نے کیا جواب دیا ناظرین، اسے بھی یہاں پر بیان کیا گیا کہ مسلمان نے کافر کو کیا جواب دیا. مسلمان نے کافر سے کہا کہ کیا تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں مکمل مرد بنایا. یعنی ایک طریقے سے اس کو اس کی اوقات یاد دلا دی کہ تیری اوقات کیا ہے. تو آج اپنے باغ پر، اپنے مال پر اور اپنے اعوان پر، یعنی جو تیرے مددگار ہیں ان پر، اپنی اولاد پر تو اتراتا پھرتا ہے. ذرا بتا کہ تجھے پیدا کس چیز سے پیدا کیا گیا. تو ایک ناپاک
جو ہے وہ نطفے سے پیدا کیا گیا ہے اور پھر یعنی مٹی سے پھر وہ نطفہ بنا اور پھر تجھے مکمل مرد اللہ رب العالمین نے بنایا، تو بنانے والے کے سامنے اپنا غرور اور تکبر دکھا رہا ہے، اپنے مال کا ہونا دکھا رہا ہے. لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. پھر اس کے بعد ناظرین فرمائے کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا. ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے تو کہتے جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی کی کوئی طاقت نہیں. اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے کم تر ہوں. اب یہاں پر ناظرین چونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک جملہ استعمال فرمایا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اب اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ جملہ بھی آتا ہے جو احادیث کریمہ میں ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. اور اسی طرح مکمل ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ اس کے لیے بھی ناظرین کئی احادیث کریمہ موجود ہیں. اور فرمایا کہ خاص طور پر جب بندہ کسی چیز کو دیکھے جو اس سے اچھی لگے تو پھر اسے ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ یا لا قوت الا باللہ پڑھ لے تو اس چیز کو نقصان نہیں ہوگا، یعنی وہ چیز نظر سے بچ جائے گی. کیونکہ اگلی حدیث جس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی چیز دیکھی اور وہ اس کو اچھی لگ جائے تو پھر اس نے کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ تو اس کو نظر نہیں لگے گی. تو ناظرین و سامعین یہ بھی حدیث پاک ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، شعب الایمان میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس کے اہل یا مال یا دولت میں کوئی نعمت اس پر انعام فرمائی تو اس نے کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ ان نعمتوں میں موت کے سوا کوئی آفت نہیں پائے گا. نظر بد، نظر وغیرہ یہ ساری چیزیں ناظرین اس سے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیں تو نظر بس سے ہر چیز سے وہ چیز اولاد ہو، چاہے وہ سواری ہو، گھر ہو، چاہے کوئی چیز بھی ہو، وہ چیز نظر بس سے اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرما دیتا ہے. انشاءاللہ مزید عرض کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ساہیوال سے. سنائیے. جی مصطفیٰ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آیت کے اوپر جیم لکھا ہوا ہے تو اگر کوئی ملا کر پڑھنا چاہے تو ملا کر پڑھ سکتا ہے یا پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، وقف کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترانی انا اقل منك مالا وولدا. اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے تو کہتے جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور اللہ کی مدد کی بغیر کسی کی کوئی طاقت نہیں. اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے کم ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساہیوال سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو. جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترانی انا ان ترانی
إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. جزاک اللہ خیر. ناظرین مسامعین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تاندہ والا سے. جی بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. ترجمہ: اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے تو کہتے جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی کی کوئی طاقت نہیں. اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے کم ہوں. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے اب روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام آپ دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کا کوئی بھی EP دیکھنا چاہیں تو ناظرین اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.